تو آج ہم ڈی این اے کا راز، اس کی سرسری معلومات، اس کا ڈیزائن، اس کا گہرا اور سرسری جائزہ کرنے والے ہیں۔ پہلے تعارف سمجھ لیجئے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات اور زندہ چیزوں کا کچھ خاص پہلو ہے جو کہ عقل مند سبب کے ذریعے سے ہی بہتر طور پر سمجھے جا سکتا ہے۔ نیچرل سلیکشن اور اس جیسی بنا منزل کی چیزوں سے اور سبب سے، رینڈم سلیکشن سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ نظریہ عام طور پر ڈی این اے کی انتہائی پیچیدہ اسٹرکچر پر لگایا جاتا ہے، جو کہ ایک مولیکیول ہے اور جینیٹک معلومات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ زندگی کا ایک نقشہ ہے۔ یہ ایک ایسا مولیکیول ہے جو دو اسٹرینڈ سے مل کر بنتا ہے، اور یہ اسٹرینڈز آپس میں کوئل ہیں جو ڈبل ہیلکس کی شکل بناتے ہیں۔ ہر اسٹرینڈ کی ایک بیک بون ہوتی ہے جو شوگر اور فوسفیٹ گروپس کے آلٹرنیٹ کرتے ہوئے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہر شوگر کے ساتھ ایک بیس جڑا ہوتا ہے، یعنی کہ ایڈینائن، تھائمائن، سائٹوسائن، گوانائن۔ یہ بیسز کا آرڈر یعنی ان کا جو سیکوینس ہے وہ ڈی این اے میں موجود جینیٹک معلومات کا آثار رکھتا ہے اور اسے طے بھی کرتا ہے۔ اب ڈی این اے میں موجود معلومات کا تقریباً حساب لے لیں۔ ڈی این اے میں موجود معلومات کی مقدار کو سمجھنے کے لیے ہم بٹس کا تصور استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، کمپیوٹنگ والا بٹس، BITS۔ تو کمپیوٹنگ میں ایک بٹ سب سے چھوٹی ڈیٹا یونٹ ہوتی ہے جو صرف دو ویلیوز رکھتی ہے، 0 یا 1۔ اب ڈی این اے میں ہر بیس پیئر کو 2 بٹس کے طور پر ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 4 ممکن کمبینیشنز ہیں، جیسے کہ AA، AT، AC، AG وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک انسانی سیل میں معلومات کی مقدار دیکھتے ہیں تو ایک انسانی سیل میں تقریباً 3 بلین بیس پیئرز ہوتے ہیں، اور ہر بیس پیئر 2 بٹس کی معلومات رکھتا ہے۔ اس حساب سے ایک انسانی سیل تقریباً 6 بلین بٹس کا ڈیٹا رکھتا ہے۔ بٹس کو بائٹس میں کنورٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ 8 بٹس پر بائٹ جو ہوتی ہیں، تو یہ تقریباً 750 میگا بائٹ کا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے۔ اب انسانی جینوم میں ٹوٹل معلومات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک انسانی جسم میں تقریباً 37 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، تو ٹوٹل سیلز کو ہر سیل میں موجود معلومات سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 27 پیٹا بائٹ ڈیٹا ان سب کے برابر ہو جائے گا، جو ہر انسان کے کم و بیش باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ڈی این اے کے علاوہ جی این اے اور نیوکلیو پیپٹائڈز کی بات اگر ہم کریں تو جبکہ ڈی این اے اصل میں جینیٹک میٹیریل ہے، دوسرے مولیکیولز جیسے کہ گلائکول نیوکلک ایسڈ جسے ہم جی این اے یا نیوکلیو پیپٹائڈز کی زندگی کا آغاز اور سنتھیٹک بایولوجی کے سلسلے میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں، تو جی این اے ڈی این اے کا ایک سنتھیٹک اینالوگ ہے، جبکہ نیوکلیو پیپٹائڈز وہ مولیکیولز ہیں جو امینو ایسڈ اور نیوکلیوٹائڈز کو ملاتے ہیں، لیکن یہ مولیکیولز ڈی این اے کے جیسے معلومات کو اسٹور کرنے کی اتنی ہی زیادہ اور خاص صلاحیت نہیں رکھتے۔ نتیجن ڈی این اے میں موجود انتہائی زیادہ معلومات کی مقدار، اس کی کمپلیکسٹی، اس کا پریسیجن اس بات کا ثبوت ہے ڈی این اے کی یہ پیچیدہ اور ڈیٹیلڈ انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور اس کے جینیٹک معلومات کو محفوظ اور منتقل کرنے کی صلاحیت صرف ایک بے انتہا، لامحدود، وراء الورا عقل مند ڈیزائنر کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اس لیول کی کمپلیکسٹی اور تشکیلات رینڈمنس یا نیچرل سلیکشن سے بہت پرے ہے، اور اس دعوے کی سند ہے کہ ایک بلند ترین عقل یعنی خدا ہی زندگی کا کریشن، اس کے فنکشن کے سلسلے کو بنانے والا ہے۔ یہاں ہر سمجھدار اور خود سے ایماندار ناستک آستک بن جانا چاہیے، انلیس وہ عقل کا اندھا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔